الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دو آدمی ہم سفر تھے، ہم سفر یعنی ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے یعنی جمع کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپیے ان کو دے گیا۔ وہ تیسرا شخص جو آیا تھا بیچ میں، وہ کھانے کے بعد 8 روپیہ ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپیوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھی، میں 5 روپیے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھی تو 3 لے لے۔ 3 روٹی والا کہنے لگا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ آدھے روپے تیرے اور آدھے میرے۔ 8 روپیہ جو ہے آدھے تمہارے آدھے میرے، ہم دونوں مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، اور تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصہ میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 روپیہ؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھاؤ، مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھی اور اس تمہارے ساتھی کے 5، تمہاری 3 تمہارے ساتھی کے 5، کل 8 روٹیاں تھی، اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرے تو 8 روٹیوں کے 20 پر 4 ٹکڑے بنتے ہیں، 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، ایک آدمی 8 ٹکڑے کھائے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے۔ 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے، 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے، اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہذا تمہارا 1 روپیہ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے، اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہذا 7 روپیے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا
اور مجبوراً اسے 1 روپیہ لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا، 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ سبق: حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے جواب، جو باب مدینۃ العلم ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، باب مدینۃ العلم جسے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل فرمایا، اور واقعی آپ مشکل کشا ہیں۔ اور ایک حکایت، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ جناب میرا ارادہ سفر کا ہے، مگر میں جنگلی درندوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے اسے ایک انگوٹھی دے کر فرمایا، جب تیرے نزدیک کوئی خوفناک جانور آئے تو فوراً کہہ دینا کہ یہ علی بن ابی طالب کی انگوٹھی ہے۔ ازاں بعد اس شخص نے سفر کیا اور اتفاق سے راہ میں ایک جنگلی درندہ اس پر حملہ کرنے دوڑا۔ اس نے پکار کر کہا، اے درندے، یہ دیکھ میرے پاس علی ابن ابی طالب کی انگوٹھی ہے۔ درندے نے جب حضرت علی کی انگوٹھی دیکھی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر وہاں سے دوڑتا ہوا کہیں چلا گیا۔ یہ مسافر جب سفر سے واپس آیا تو اس نے یہ سارا قصہ حضرت علی کو سنایا، تو آپ نے فرمایا، اس درندے نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ مجھے رب سما کی قسم، یعنی آسمان کے رب کی قسم، میں اس علاقہ میں بالکل ہرگز نہ رہوں گا جس میں لوگ علی ابن ابی طالب کے سامنے میری شکایت کریں۔ جہاں میری شکایت حضرت علی کے پاس ہو اس شہر میں ہرگز نہیں رہوں گا۔ سبق: شیر خدا رضی اللہ عنہ کا رعب و دبدبا جنگلی شیروں اور درندوں پر بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے علی، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، علم کے شہر کا دروازہ ہیں، ذرا جبرائیل کی تلاش تو کیجئے، جبرائیل کہاں ہے اور بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر اوپر دیکھا اور فرمایا، اس وقت جبرائیل نہ تو آسمانوں میں نظر آیا نہ زمین میں کہیں، لہذا میرے خیال میں جبرائیل تو تو ہی ہے، جبرائیل تو ہی ہے۔ یہ نظر ہے حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو مدینۃ العلم کے دروازہ ہیں۔ پھر جو مدینۃ العلم ہے اور مولا علی کے بھی مولا ہے، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم و نظر کی وسعت کا جو انکار کرے اور یوں کہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی، کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 عورتوں نے بچے جنے، 2 عورتوں نے بچے پیدا کیے۔ اندھیری رات تھی، ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور ایک کے ہاں لڑکی، دونوں میں جھگڑا اس بات کا پیدا ہوا کہ ہر ایک کہتی تھی کہ لڑکا میں نے جنا ہے، یعنی میں نے لڑکا پیدا کیا ہے یا مجھ سے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آخرکار دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی، 2 عورت بھی حضرت علی کی بارگاہ میں لائی گئی۔ ہر ایک ان میں سے یہ کہتی تھی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ چھاتیوں سے نکال کر دو، تھوڑا تھوڑا دودھ نکالو اپنا اور برتنوں میں رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ نے دونوں دودھوں کو تولا، وزن کیا، ویٹ، دونوں دودھوں کا ویٹ چیک کیا، دونوں دودھوں کو تولا تو ایک وزنی اترا۔ فرمایا جس کا دودھ وزنی ہے، جس میں ویٹ زیادہ ہے، لڑکا اسی کا ہے۔
یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ فرمایا آیت لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس آیت میں صاف صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس آیت سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ غذا میں بھی۔ پس میں نے اسی حقیقت کے پیش نظر سوچا تھا کہ لڑکے کی ماں کا دودھ ضرور وزنی ہوگا، لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کا ڈبل حصہ ہوتا ہے۔ سبب اس قسم کی عقدہ کشائی علم دین ہی کی بدولت ہو سکتی ہے، اور قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل کا حل پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید معلومات کی توفیق دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی مغفرت فرما، ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمارے روزی میں خوب کو برکتی عطا فرما، تھوڑے رزق پر شاکر و صابر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔